بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، شعبان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے رجب کے مہینے سے ہی کمر کس لیا کرتے تھے۔ آپ کے معمولات بدل جایا کرتے تھے اور آپ دعا بھی اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے جس درجے میں تیاری کیا کرتے تھے، آپ کی اس دعا سے آپ اندازہ کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ مہینے تو اللہ نے 12 بنائے، اور قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور اللہ نے جب آسمان و زمین کو بنایا تھا جبھی سے یہ مقدر کر دیا اور مہینے بنا دیے۔ اس میں رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اشہر حرم کہلاتا ہے۔ چوتھا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ ہے۔ تو 4 مہینے قابل احترام ہیں، لیکن بقیہ 8 مہینے بھی ایسے نہیں ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ان 99 ناموں کا روزانہ پڑھنا اپنے لیے مغفرت کا اسباب بنا لینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو اللہ پاک کے یہ 99 نام یاد ہوں اور روزانہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہو تو انشاءاللہ اسے جنت ملے گی۔ ان ناموں میں ایک نام اسم ذاتی کہلاتا ہے، لفظ اللہ، یہ اسم ذاتی ہے۔ باقی جتنے نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ ان صفاتی ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم ذاتی کے ساتھ جن 2 ناموں کو جوڑ رکھا ہے، جیسے وہ ہے رحمان و رحیم۔ آپ دیکھو گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حدیث پاک میں جس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، ہر اچھے کام کا آغاز۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی والا کام، گناہ کا کام اگر بسم اللہ سے آغاز کرے گا تو علماء نے، مفتیان کرام میں نے لکھا ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی شراب کا گلاس ہاتھ میں اٹھائے اور پھر شراب کی چسکی لینے سے پہلے وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو 2 صفاتی نام لگائے ہیں وہ رحمان و رحیم ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ سال بھر کے 12 مہینے اور ان مہینوں کے ہر دن ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمتیں زمین پر نہ اترتی ہوں اور اللہ کے بندے اس سے فیضیاب نہ ہوتے ہوں. ہر دن کو یہ سعادت حاصل ہے اور اللہ نے کسی دن کو منحوس بھی نہیں بنایا. ہر دن رحمت والا دن ہے. فرق اتنا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تقسیم ہے کہ کچھ مہینوں کو اور کچھ دنوں کو اور کچھ ساعتوں کو اللہ پاک نے مختص کیا ہے اور اس کی فضیلتیں اس کی برکتیں بیان کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں ان مہینوں میں اور ان ساعتوں میں زیادہ برستی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمتوں کے جھونکے چلتے رہتے ہیں. اذا رأیتموہا فاستقبلوہا کہ جب تم اسے دیکھو تو اس کا استقبال کیا کرو. اور ایسے بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں جیسے مرغ جب بانگ دے، صبح کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت خصوصی طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور فرشتوں کا آنا جانا بڑھ جاتا ہے تو مرغ بانگ دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب مرغ آواز دے اس وقت تو دعا کرنا چاہیے. یہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر کے بانگ دیتا ہے. اور اگر گدھا آواز دے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. شیاطین اور اس طرح بد روحیں جب وہ حرکت میں رہتی ہیں تو گدھے اور کتے انہیں دیکھ کر کے آواز کرتے. گدھوں کے بارے میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ ہے. اس لیے مرغ جب بانگ دے اس وقت اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ کی رحمت تو چلتی رہتی ہے اور حکم ہے کہ اذا رأیتموہا فاستقبلوہا کہ جب تم دیکھو تو استقبال کیا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے شعبان کا مہینہ ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں خطبے سے پہلے کا وقت اور خطبے کے دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت اور خطبہ اور امام کے نماز شروع کرنے کے درمیان کا جو وقت ہے اور جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت اور روزانہ عصر کے بعد کا وقت، یہ وہ وقت ہے جن اوقات میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی. یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں. تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس کی عطا و بخشش ہے. انہی میں سے شعبان کا مہینہ بھی. لغات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ شعبان کے معنی پھیلنے کے آتے، شعبان کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر پھیلتی ہے، عام ہوتی ہے. اور اسی بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. تو شعبان کے مہینے میں رحمتیں پھیلتی ہیں، عام ہوتی ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے. رمضان کے معنی جلانے کے آتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شعبان کا ایک نام مکفر بھی ہے. مکفر کے معنی گناہوں کو ختم کرنے والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے کو آپ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، حالانکہ شعبان رمضان ملا ہوا ہے. پھر حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، علماء نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس طرح روزے کے عمل کے ذریعے سے آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر امہات المومنین جن کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، رمضان کے روزے ہماری ماؤں اور بہنوں کے عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹ جاتے، ان روزوں کا رکھنا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم شعبان میں اس کا اہتمام کیا کرتے، شعبان میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے سے ہوا کرتے تھے، خود روزے سے ہوا کرتے تھے۔ اور نفل روزہ رکھنے کے لیے شادی شدہ لوگوں میں خواتین کے لیے ضروری ہے کہ نفل روزہ رکھنا ہو تو شوہر سے اجازت لے کر کے روزہ رکھیں، شوہر سے اجازت لے کر کے نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ جب حضور شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے تو امہات المومنین بھی آپ کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو یہ مہینہ اہتمام کا ہے، یعنی اس معنی کر کے کہ اس میں نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صرف روزے ہی نہیں، تہجد ہے، نوافل ہے، فرائض ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس طرح عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ البتہ امت کے لیے احکامات ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھ سکتے ایک دن چھوڑ کر کے، اور وہ شعبان کی 30ویں تاریخ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دن یوم الشک کہلاتا ہے، یوم الشک، اور مسئلہ یہ ہے کہ یوم الشک کو روزہ رکھنا منع ہے امت کے لیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن مزاج میں شک نہ آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں چاند نہیں دکھا، کہیں دکھا ہو، ہمارے یہاں چاند نہیں ہوا، کہیں دن ہو، کہیں چاند ہوا ہو، اس لیے شعبان کے آخری دن 30 تاریخ کو روزہ رکھ لے، اور اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اگر کہیں چاند دکھ گیا ہوگا تو یہ رمضان کا پہلا دن ہوگا، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ یوم الشک کو روزہ نہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن امت کو منع کیا گیا ہے کہ شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ نہیں رکھیں گے، یہ یوم الشک ہے۔ اگر کوئی اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ چلو شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ رکھ لے، اگر چاند نہیں ہوا ہوگا تو میرا نفل روزہ، ثواب تو مل ہی جائے گا، اور اگر چاند ہو گیا تو یہ رمضان کا فرض روزہ۔ یہ جو بات ہے نیت میں شک کہ نفل بھی ہو سکتا ہے، فرض بھی ہو سکتا ہے، یہ روزہ شعبان کے مہینے کا 30ویں تاریخ کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، اور رمضان کا پہلا روزہ بھی، شریعت اس طرح عمل کرنے سے منع کرتی، اس لیے شعبان کی 30 تاریخ کو تو روزہ نہیں رکھیں گے، پورا شعبان 30 تاریخ چھوڑ کر کے روزہ رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسے تو تمام مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور ان دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے، روشن دن۔ چاند 13، 14، 15 تاریخ کو زیادہ روشن رہتا ہے، اور عام دنوں کے مقابلے میں مکمل بھی رہتا ہے، اس لیے حضور ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، اور ہفتے کے 2 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا۔ اس لیے شعبان کا یہ مہینہ اگر ہم مکمل مہینہ روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم ہفتے میں پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، اور شعبان کے مہینے میں چاند کی 13، 14، 15 اس طرح روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ رمضان کے پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، روزوں کی عادت ہو جاتی، ورنہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور رمضان کا جب پہلا روزہ رکھتے ہیں تو پہلے دن سے ہی مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور پہلے دن سے ہی
گھر والوں پر ان کا عتاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، بات بات پر ڈانٹنا ڈپٹنا اور گھر والوں پر غصہ ہونا، یہ جو چڑچڑا پن مزاج میں ان لوگوں کو آ جاتا ہے جن کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے سے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اسی مہینے میں شب برات بھی ہے جس کے تعلق سے کچھ فضیلتیں آتی ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کسی چیز کی نسبت، میں نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ چیزوں کی اہمیت اور ان کی قدر قیمت نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے بیت اللہ پتھر کا ایک مکان ہے، ایسے مکانات اور بھی لوگوں نے بنائے اور بنائے جا سکتے، لیکن اس گھر کو اللہ سے نسبت ہے۔ عمارت سادی عمارت ہے، معمولی پتھروں سے چار دیواری ہے، اس پر چھت اٹھا دی گئی، لیکن اس کو اللہ سے نسبت ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اللہ سے نسبت ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام ہم انسانوں کی طرح انسان تھے، لیکن ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی مصاحبت پائی، آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ اعمال میں شریک رہے، اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء کرام مل کر کے ایک صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں گے تو اجر و ثواب میں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جو اجر و ثواب ایک مٹھی جو صدقہ کرنے پر صحابہ کرام کو ملا تھا۔ یہ اعمال پر اجر و ثواب کا فرق یہ نسبت کی وجہ سے۔ روئے زمین پر بہت سارے مقامات زمین کے ٹکڑے ہیں، یہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس پر مسجد بنا دی گئی، اس کو اللہ سے نسبت ہو گئی، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ اس جگہ دنیاوی بات نہیں کر سکتے، اگر آپ نے دنیاوی بات کی تو آپ کی نیکیاں اس طرح ضائع اور ختم ہو جائیں گی جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتی، صرف نسبت کی وجہ سے۔ ورنہ زمین، یہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اور مسجد کے دروازے سے آپ باہر نکلیں گے وہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے اور اسی زمین سے ملا ہوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ مسجد کہلاتی ہے، یہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اور وہ جگہ راستہ ہے، روڈ ہے۔ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ اس کو نسبت حاصل ہے، اس کو اللہ سے نسبت حاصل نہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو، جن چیزوں کو اور جن اعمال کو نسبت ملتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 مہینوں میں سے شعبان کے مہینے کو یہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس لیے ان دونوں مہینوں کی قدر ہونی چاہیے، اور ان 2 مہینوں میں، رمضان میں تو ہم روزے رکھتے ہی ہیں، شعبان کے مہینوں میں بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ رمضان میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر نمازوں میں جیسے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں ان کو تہجد پڑھنا چاہیے۔ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان نفل نمازوں کے بھی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہم رمضان میں بہت اہتمام سے کرتے، بہت اہتمام سے، لیکن رمضان کے علاوہ ہم تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ شعبان کے اس مہینے میں ہمیں تلاوت قرآن پاک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مہینے کی اہمیت اور قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا کرنا اور روزوں کا رکھنا ہمارے لیے اللہ آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔